کور ہیڈ کوارٹر پہنچنے تک جنرل پرویز مشرف اپنے ذہن میں بہت سے فیصلے کر چکے تھے۔ چنانچہ انہوں نے وہاں پہنچتے ہی ہدایت کی کہ ان کا خطاب نشر کرنے کے انتظامات کیے جائیں۔ اس مقصد کے لیے ISPR کی مقامی قیادت یعنی کرنل اشفاق حسین کی تلاش شروع ہوئی۔ وہ جب کور ہیڈ کوارٹر پہنچے تو اس وقت تقریر لکھی جا رہی تھی، چنانچہ وہ اسے نشر کرنے کے انتظامات میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے PTV کی ریکارڈنگ ٹیم کور ہیڈ کوارٹر بھیجنے کی ہدایت کی تو ڈائریکٹر کرنٹ افیئر اطہر وقار عظیم نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ کام اسی صورت ممکن ہے اگر وہ خود وہاں پہنچ کر اس کے انتظامات کریں۔ اس وقت فوج نے PTV کراچی کی ناکہ بندی کر رکھی تھی۔ اس صورتحال میں کسی کا اندر جانا اور باہر نکلنا ناممکن تھا۔ کرنل اشفاق وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ٹی وی کا عملہ گزشتہ کئی گھنٹوں سے وہاں بھوکا پیاسا محصور تھا۔ انہوں نے غیر ضروری عملے کو وہاں سے نکالا اور دیگر لوگوں کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیا اور ہدایت کی کہ ٹیلی ویژن سے یہ اعلان نشر کیا جائے کہ جنرل مشرف کچھ دیر کے بعد قوم سے خطاب کریں گے۔ اطہر وقار عظیم نے اس معذوری کا اظہار کیا اور بتایا کہ ٹی وی کا سگنل بند ہے، اس لیے وہ کچھ کرنے سے قاصر ہیں۔ چند منٹ کے رابطوں کے بعد کرنل اشفاق نے ٹیلی ویژن کی نشریات بحال کروا دیں۔ اعلان نشر کرنے کا انتظام تو ہو گیا، لیکن اب ان کے سامنے یہ سوال آن کھڑا ہوا کہ جنرل مشرف کس حیثیت سے قوم سے خطاب کریں گے۔ جنرل مشرف مزید چیف نہیں رہے تھے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ صرف اتنا اعلان کیا جائے کہ چیف آف آرمی اسٹاف قوم سے خطاب کریں گے۔ عام حالات میں اگر ایسی اطلاع زبانی بھی دی جاتی تو کافی ہوتا، لیکن اس وقت صورتحال غیر معمولی تھی اور ٹیلی ویژن والے بہت محتاط تھے۔ یہی سبب تھا کہ انہوں نے اعلان کی عبارت لکھ کر دینے کا مطالبہ کیا۔ کرنل اشفاق نے یہ اعلان جب اپنے ہاتھ سے لکھ کر ان کے حوالے کیا، کرنل اشفاق ٹیلی ویژن کی ٹیم لے کر ہیڈ کوارٹر پہنچے اور ریکارڈنگ کے انتظامات شروع کر دیے گئے۔ اس دوران میں تقریر بھی تیار ہو چکی تھی۔ تقریر کرنل اشفاق کے حوالے کی گئی کہ ایک نگاہ بھی اس پر ڈال لیں۔ یہ تقریر کیسے لکھی گئی؟ جنرل مشرف نے اپنی کتاب سب سے پہلے پاکستان میں لکھا ہے کہ میں نے تقریر اپنے ہاتھ سے لکھنی شروع کر دی۔ جب وہ مکمل ہو گئی تو ساتھیوں نے اس کی منظوری دے دی۔ یہ فوجی انداز میں لکھی گئی ایک تحریر تھی جسے تقریر کی زبان میں بدلنے کے لیے کافی محنت کی ضرورت تھی۔ کرنل اشفاق نے جنرل عثمانی کو اپنی رائے بتائی تو انہوں نے کہا کہ فوراً نئی تقریر لکھ کر دو، جس پر انہیں بتایا گیا کہ یہ کام وقت طلب ہے۔ اگر انہوں نے تقریر جلد تیار کر لی تو بھی اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہوگی، نئی تجاویز سامنے آئیں گی اور اس طرح بہت تاخیر ہو جائے گی اور قوم انتظار کی سولی پر ٹنگی رہے گی۔ پھر کیا کیا جائے؟ جنرل عثمانی نے الجھ کر سوال کیا۔ اس پر کرنل اشفاق نے تجویز پیش کی کہ اکٹھے بیٹھ کر تقریر تیار کر لی جائے۔ اکٹھے سے ان کی مراد یہ تھی کہ اس میں 3 افراد شامل ہوں، یعنی جنرل پرویز مشرف، جنرل مظفر عثمانی اور کرنل اشفاق۔ تجویز سے اتفاق کر لیا گیا۔ جنرل عثمانی نے جنرل مشرف کو اس تجویز سے آگاہ کیا تو انہوں نے بھی اسے پسند کیا۔ تقریر کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد اللہ اکبر لکھا گیا۔ یہ چاروں افراد ایک ٹیبل کے گرد بیٹھ گئے۔ جنرل مشرف کے عین سامنے کرنل اشفاق تھے، دائیں جانب جنرل عثمانی اور ان کے سامنے جنرل اقبال۔ سب لوگ بیٹھ گئے تو کرنل اشفاق سے کہا گیا کہ اپنے اعتراضات بیان کریں۔ کرنل اشفاق نے پہلا پیراگراف پڑھا اور اس پر اعتراض کیا کہ اول تو یہ تقریر کی زبان نہیں اور دوسرے اس کا لب و لہجہ عوامی کی بجائے فوجی ہے، جس کے مخاطب فوجی تو ہو سکتے ہیں، عام شہری نہیں۔ اس کے بعد کرنل اشفاق نے وہیں بیٹھے بیٹھے متبادل پیراگراف لکھ کر سنایا۔ جنرل مشرف نے اس کی منظوری دے دی۔ کرنل اشفاق تقریر لکھتے چلے گئے اور اس کی منظوری ملتی چلی گئی۔
اب تقریر ریکارڈنگ کے لیے تیار تھی، لیکن اب سوال یہ درپیش تھا کہ جنرل صاحب کو کس لباس میں تقریر ریکارڈ کرائیں گے۔ جنرل صاحب اس وقت غیر فوجی لباس میں تھے۔ فیصلہ ہوا کہ وہ کمانڈو کی وردی میں قوم کے سامنے آئیں گے۔ چنانچہ کسی کمانڈو کو تلاش کر کے اس کی جیکٹ لی گئی جو جنرل صاحب کے سائز سے کافی بڑی تھی۔ پرویز نام کے کسی فوجی کا بیج حاصل کیا گیا۔ جنرل مشرف یہ تقریر لے کر کور کمانڈر دفتر چلے گئے جہاں ریکارڈنگ کا انتظام کیا گیا تھا۔ جنرل صاحب سے درخواست کی گئی کہ وہ تقریر کا پہلا پیرا بطور ریہرسل پڑھ دیں۔ جنرل مشرف نے اسے پڑھا تو ان کے لہجے پر سفر کی تھکن اور اعصابی دباؤ کے آثار نمایاں تھے۔ یوں کرنل اشفاق اب ایک اور مشکل مرحلے سے دوچار ہو گئے۔ وہ آگے بڑھے اور انہوں نے جنرل مشرف سے درخواست کی کہ وہ پہلے جوس پی لیں تاکہ لہجے میں توانائی پیدا کرنے کے بعد ریکارڈنگ کرانے کی ایک کوشش اور کی جائے۔ جنرل صاحب اس مطالبے پر چونک گئے اور سوالیہ نظروں سے جنرل عثمانی کی طرف دیکھا۔ جنرل عثمانی نے شانے اچکائے اور کیمروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ وقتی طور پر تو یہی لوگ اتھارٹی ہیں۔ جنرل مشرف کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کے بعد انہوں نے اعتماد کے ساتھ تقریر ریکارڈ کرائی۔ ریکارڈنگ مکمل ہونے پر ایک اور مشکل مرحلہ پیش آ گیا۔ آخری پیراگراف میں ان سے 2 الفاظ کی ادائیگی کے دوران فمبل ہو گیا، جسے کرنل اشفاق نے محسوس کیا یا پھر اطہر وقار عظیم نے۔ جنرل صاحب کو آگاہ کیا گیا تو انہوں نے ذرا گھبراہٹ سے پوچھا کہ کیا پوری تقریر دوبارہ ریکارڈ ہوگی؟ انہیں بتایا گیا نہیں، صرف آخری پیرا۔ یوں انہوں نے مطمئن ہو کر یہ پیرا دوبارہ ریکارڈ کرایا۔ رات 1:40 پر یہ مہم سر ہوئی تو سب نے اطمینان کا سانس لیا، لیکن ایک امتحان ابھی باقی تھا۔ ٹیلی ویژن کا ایک افسر جنرل اشفاق کے پاس آیا اور سوال کیا کہ تقریر نشر کرتے وقت کیا پروٹوکول اختیار کیا جائے؟ کیسا پروٹوکول؟ کیا قومی ترانہ بجایا جائے گا؟ یہ ایک نہایت پیچیدہ اور خطرناک سوال تھا۔ کرنل اشفاق نے انہیں بتایا کہ جنرل صاحب ابھی صرف چیف آف آرمی سٹاف ہیں، لہٰذا بہتر یہی ہوگا کہ قومی ترانہ نہ بجایا جائے۔ یوں یہ تمام مراحل مکمل کرنے کے بعد یہ تقریر 2:45 پر نشر کی گئی۔